میرے گھر کے پاس ایک ملچی بن رہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، رات کے وقت وہاں ریت کا ایک ٹرک آیا۔ جیسا عام طور پر ہوتا ہے جب کوئی مکان بن رہا ہوتا ہے تب ریت اور گٹی سڑک پر ہی بکھرا دی جاتی ہے، ایسا ہی یہاں بھی ہوا۔ ایک دن یوں ہی گزر گیا۔ دوسرے دن خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ ایک صاحب جن کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہیں جی ہاں اور جی نہیں کے سوا بہت زیادہ کچھ بولنا نہیں آتا، وہ صاحب اس ریت کی وجہ سے جو سڑک پر پڑی ہوئی تھی، اس ملٹی میں جو مزدور کام کر رہے تھے انہیں بہت بری طرح سے ڈانٹ رہے تھے، اور مزدور سر جھکا کر سن رہے تھے۔ مزدوروں کی یہ مجال نہیں تھی کہ یہ صفائی بھی دے سکتے کہ ہم نے تو یہ سڑک پر نہیں ڈالی، ہم تو اسے دھیرے دھیرے سمیٹ رہے ہیں۔ وہی صاحب جو مزدوروں کو بری طرح سے ڈانٹ رہے تھے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ٹھیکیدار کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹا سکتے، اور ملٹی کے مالک کے سامنے تو نظر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک مزدور اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑتا ہے، پیاز روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، کبھی کبھی مزدوری نہ ملے تو بھوکا ہی سو جاتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو کمر میں باندھ کر ماں تگاڑیاں اٹھاتی ہے۔ محلوں کو بنانے والے مزدور دن بھر کی تھکان مٹانے کے لیے سڑکوں پر ہی سو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دن بھر کچرا بینتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا مل پاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ بچوں کو پیدا ہوتے ہی سونے کا پالنا مل جاتا ہے، انہیں تو زمین پر پیر ہی نہیں رکھنا پڑتا۔ ایئر کنڈیشنر روم میں پڑھائی کرتے ہیں، ٹیبل پر ہی ڈرائی فروٹ، سیب فروٹ، جوس آ جاتے ہیں۔ ان کی ضرورت کی ہر چیز دل میں آنے سے پہلے ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ کیبن میں بیٹھ کر صرف سگنیچر کرتے ہیں اور پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیں، لوگوں کی ڈانٹ برداشت کر کے پتھر توڑنا آسان ہے یا ایئر کنڈیشنر روم میں بیٹھ کر سگنیچر کرنا؟ ہم کس کام کو محنت کا کام کہیں گے؟ کیا اس پہلو پر غور کرنے کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ دنیا میں سکھ اسے ہی ملتا ہے جو محنت کرتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ پانے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ تقدیر پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش کرنا یا محنت کرنا چھوڑ دیں۔ بہتر زندگی کے لیے تقدیر پر یقین کرنا اور کوشش کرنا دونوں ضروری ہیں۔ اب تقدیر پر یقین رکھنے کے کچھ فائدوں پر نظر ڈالیں۔ جو انسان تقدیر پر بھروسہ کرے گا وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی خودکشی کرے گا۔ تقدیر پر یقین رکھنے والا انسان چاہے کتنے بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے، اسے گھمنڈ یعنی غرور نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی اوقات نہیں تھی یہاں تک پہنچنے کی۔ یہ تو تقدیر لکھنے والے کا احسان ہے کہ اس نے اس مقام تک پہنچانے کے لیے راستے آسان کیے۔ تقدیر پر یقین رکھنے والا انسان کبھی بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ نہیں چن سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایسا انسان ہر موقع پر صبر سے کام لیتا ہے، اور یہاں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پتھر توڑنے والا مزدور زمانے کی ٹھوکریں کھاتے کھاتے دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ تو انصاف نہیں ہے، اور کائنات کا مالک کسی کے ساتھ ناانصافی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر یہاں انصاف کے دن پر یقین کرنا بھی آسان ہوگا، پھر اس دن کی تیاری کے لیے بہتر راستے تلاش کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور نیک راستے پر چلنا ہماری پرائرٹی ہوگی۔ جو انسان رب کی لکھی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت ہی چین اور آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ بھوکا رہ کر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ ناممکن یعنی اسمبھو ہے کہ رب نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ راستہ بھول کر کسی اور کے پاس چلا جائے، تو کیوں نہ ہم اطمینان سے رہیں اور دلوں سے نفرتیں، حسد، جلن، لالچ کو نکال دیں، صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھیں۔